خوش آمدید ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں ٹی وی 1 سے براہ راست عشق رمضان ٹرانسمیشن کے ساتھ، جو سحری کے بابرکت لمحات میں آپ دیکھ رہے ہیں۔ اور چلتے ہیں اس سیگمنٹ کی جانب جس سے باقاعدہ آغاز ہوتا ہے ہماری ٹرانسمیشن کا، یعنی قرآن پاک کی ایک یا چند آیتوں کا ترجمہ اور تفسیر ایک خاص موضوع کے ساتھ، اور ہمارے سیگمنٹ کا نام ہے کلام عشق۔ یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ۔ موجود ہوتے ہیں ہمارے ساتھ اس سیگمنٹ میں حضرت علامہ مفتی محمد شاہد مدنی صاحب، اور آج جس موضوع کا انتخاب کیا ہے وہ ہے جاہلوں سے اعراض کرنا، اور دیکھتے ہیں قرآن پاک کی آیات اس بارے میں کیا کہتی ہیں۔ جی مفتی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو القادر هو الحق هو المعین۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 199 ہے آج جس پر ہم گفتگو کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، خذ العفو، آپ معاف کرنے کو اختیار فرمائیے، ٹھیک ہے، وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ، اور نیکی کا حکم فرمائیے، صحیح، وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، اور جاہلوں سے اعراض فرمائیے۔ ٹھیک ہے، اس آیہ مبارکہ میں وہ تین چیزیں جو تبلیغ کے لیے بہت اہم ہیں ان کا ذکر ہوا۔ صحیح، پہلی چیز فرمایا گیا خذ العفو، آپ معاف کرنے کو اختیار فرمائیے۔ ٹھیک ہے، آپ دیکھیں اللہ تبارک و تعالی عفوٌ ہے، یعنی معاف کرنے والا ہے۔ ہم دعا بھی کرتے ہیں اللہم انک عفوٌ، اے اللہ تو معاف فرمانے والا ہے، تحب العفو، معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، صحیح، فاعف عنا یا غفور، تو اے غفور تو ہمیں بھی معاف فرما۔ صحیح، تو جب اللہ تعالیٰ معاف کرنے کو پسند کرتا ہے اور اس کا بندہ بھی بندوں کو معاف کر رہا ہوتا ہے تو اس معاف کرنے والے کو بھی اللہ اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ واہ واہ واہ، آج اگر ہم اپنے معاشرے پر غور کریں تو ہر طبقے میں معافی کا عنصر ختم ہو گیا ہے۔ غلطی انسان سے ہوتی ہے، غلطی آدمیت کا زیور ہے، وہ آدم ہی کیا یا وہ آدمی ہی کیا جو غلطی نہ کرے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے تو خیر لغزش ہوئی، غلطی وہاں پر خطا کے معنی میں نہیں ہے۔ ہم سب سے غلطیاں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، اور جب تک ہم موت کی دہلیز پر نہ پہنچ جائیں تو اللہ ہمیں معاف تب تک کرتا رہتا ہے۔ صحیح، تو اگر ہماری زندگی میں میرے بھائی سے غلطی ہو گئی، میری بہن سے غلطی ہو گئی، میری زوجہ سے غلطی ہو گئی، میرے دوست سے غلطی ہو گئی، تو ہم فور ایور کے لیے اسے مردود کر دیتے ہیں۔ اللہ اللہ، یہ طریقہ کار بہت غلط ہے۔ تو سب سے پہلی چیز جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل سے ہمیں حکم دیا گیا کہ معافی کو اختیار فرمائیے۔ ٹھیک ہے، نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم نے خود ارشاد فرمایا کہ صل من قطعک، جو تم سے قطع تعلق کرے تم اس سے صلہ رحمی کرو، واعف عمن ظلمک، جو تم پر ظلم کرے تم اسے معاف کرو، صحیح، واحسن الی من اساء الیک، اور جو تم سے برائی سے پیش آئے تم اس کے ساتھ بھلائی سے پیش آؤ۔ ٹھیک ہے، تو آج ہم سب کو ضرورت ہے کہ اس پہلے حکم پر عوام بھی عمل کریں، خواص بھی عمل کریں، اور مذہبی طبقات بھی عمل کریں، کیونکہ ہمارے ہاں بہت سارے جگہوں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک دوسرے کا ذاتی بغض رکھ لیا جاتا ہے اور پھر معاف نہیں کیا جاتا۔ صحیح، دوسری بات ارشاد فرمائی کہ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ، اور آپ بھلائی کا حکم فرمائیے۔ صحیح، آپ دیکھیں کہ نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کی بعثت مبارکہ جس زمانے میں ہو رہی ہے وہ جاہلیت کا دور ہے، یعنی جہالت کی بھی بدترین صورت جاہلیت۔ صحیح، اور نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم اس حسن و خوبی کے ساتھ انہیں بھلائی کا حکم دیتے ہیں کہ جو دعوت مکۃ المکرمہ سے شروع ہوتی ہے وہ آج ہمیں یہاں تک نظر آ رہی ہے صحیح، اور پوری دنیا میں عام ہو گئی ہے۔ تو جب آپ دعوت دیتے ہیں تو اس دعوت کے لیے معاف کرنے کا معاملہ اہم ہوتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ ایک ہوتا ہے قال، ایک ہوتا ہے حال۔ کہنا آسان ہوتا ہے، کرنا مشکل ہوتا ہے، لیکن بات اسی کی قبول کی جاتی ہے کہ جس کے قال اور حال میں مطابقت ہو۔ صحیح، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اپنی سیرت لوگوں کے سامنے رکھی، اور ایسے ایسے واقعات ہمیں ملتے ہیں کہ ابو سفیان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف فرمایا رضی اللہ عنہ، حضرت ہند رضی اللہ تعالی عنہا کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف فرمایا، حضرت وحشی رضی اللہ عنہ جنہوں نے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کو شہید کیا انہیں معاف کیا،
اور معافی کی وہ اعلیٰ مثال قائم کی کہ کوئی ایک ایسا موقع نہیں ہے کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کی خاطر بدلہ لیا ہو۔ تو آج ہم نبی کا نام لیتے ہیں تو ہمیں بھی بدلہ نہیں لینا چاہیے، بڑے دل کے ساتھ معاف کر دینا چاہیے۔ اور میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ جس کا یہ مزاج ہو نا کہ معاف کر دینا، اس کی زندگی میں بڑا سکون ہوتا ہے۔ اور جو بدلے لینے والا ہوتا ہے وہ ہمیشہ پریشان رہتا ہے، کیونکہ وہ بدلے کا موقع تلاش کر رہا ہوتا ہے، اور اس موقع کی تلاش میں وہ اپنے سکون کو برباد کر رہا ہوتا ہے۔ تیسری اور آخری بات جو بہت اہم ہے، نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم سے فرمایا کہ اعرض، آپ اعراض فرمائیے، عن الجاہلین، جاہلوں سے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ہر دور میں جب بھی کوئی شخص مبلغ ہو، تبلیغ کرنے والا ہو، تو مبلغ اور جاہل کیوں سمجھیے کہ ایک طرح سے لازم و ملزوم ہے، کہیں نہ کہیں جہلا انہیں ٹکر جاتے ہیں، اور یہ جہلا وہ ہوتے ہیں کہ جنہیں اپنی جہالت کا بھی ادراک نہیں ہوتا، چونکہ جہالت کا سب سے بڑا پرابلم یا سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ وہ غلطی پر ہوتا ہے لیکن اپنی غلطی کا ادراک نہیں رکھتا۔ اب جو حلیم شخص ہوتا ہے وہ کبھی بھی جاہل کے ساتھ الجھے گا نہیں۔ صحیح۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ اب ایک شخص جاہل ہے جو کہ جہالت سے بھرا ہوا ہے، اب وہ آپ کی تبلیغ کی راہ میں روڑے اٹکا رہا ہے۔ اگر آپ اس سے الجھ جائیں گے تو آپ کی تبلیغ کا کام رک جائے گا۔ میں اکثر مثال دیتا ہوں کہ ہمارے یہاں مولویوں کو اگر لے لیا جائے تو دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ ایک طبقہ مولویین وہ ہوتا ہے کہ جو جہلا سے بحث کرتا ہے، صحیح، جواب دیتا ہے، لڑتا ہے، دلائل دیتا ہے۔ آپ ایسے لوگوں کی زندگی اٹھائیں اور ایسے مولویوں کی یا ایسے علماء ربانیین کی زندگی اٹھائیں کہ جنہوں نے کبھی جاہل کو جواب نہیں دیا، کبھی اس کی طرف اعتنا نہیں برتا، اپنے مقصد کو ملحوظ نگاہ رکھا اور اس کے اوپر کام کرتے رہے۔ دونوں کی زندگیوں کے اختتام پر اگر آپ فرق دیکھیں گے تو ایک وہ شخص جو جاہل سے الجھا وہ الجھ کر ہی ختم ہو گیا، اور ایک وہ شخص جس نے جاہل سے اعراض کیا وہ انقلابی دنیا رہتی دنیا تک کا کام کر کے چلا گیا۔ صحیح۔ تو اس لیے ہماری زندگی میں بھی ایسے لوگ آتے ہیں، اس کا طریقہ کار کیا ہے کہ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، کہ جب انہیں جاہل مخاطب کرتے ہیں تو حلیم وہ ہوتا ہے جو کہتا ہے بس سلام، بحث نہیں کرتا۔ کیا بات، چونکہ جاہل سے بحث کرنا بھی ایک جہالت ہے، اس نے چونکہ قبول نہیں کرنا۔ تو اس لیے طریقہ کار یہ ہے کہ زندگی میں ہر ایک کی زندگی میں ایسے لوگ آتے ضرور ہیں، تو ان سے اپنے دامن کو بچا کے نکل جائیں۔ اگر آپ ان سے الجھیں گے آپ کی انرجی بھی ضائع ہوگی، آپ مقصد کو بھی فوت کر رہے ہوں گے، اور پھر لوگوں کے درمیان، یعنی ایک عالم کو آپ لے لیجئے، اگر ایک عالم جہلا کے ساتھ بحث شروع کر دے تو اس کا عالمانہ وقار بھی خراب ہوتا ہے، جس کی بہت ساری مثالیں آپ کے سامنے بھی ہیں، میرے سامنے بھی ہیں کہ کچھ لوگوں کا ایسا مزاج ہوتا ہے۔ اچھا، بعض جہلا ایسے آتے ہیں جو ذاتیات پر اتر آتے ہیں، بہت ہی سخت گفتگو کرتے ہیں، تنقید کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں پر غصہ نہیں، ایسے لوگوں پر پیار آنا چاہیے۔ واہ واہ، پیار یوں آنا چاہیے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت یہ کہ آپ کو کتنا تنگ کیا، ہمیں تو کچھ بھی تنگ نہیں کیا گیا، انہیں کتنا تنگ کیا گیا، اس کے باوجود پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے رہا کرتے تھے۔ تو جب آپ مسکراتے رہیں گے، حلیم رہیں گے، بردبار رہیں گے، نرم مزاج رہیں گے، تو آپ کی دعوت کا بھی اثر ہوگا۔ بس اس جملے پر جو مجھے بہت پسند ہے، میں نے گزشتہ غالباً 1-2 روز پہلے بھی یہ جملہ کہا تھا، میں اختتام کرتا ہوں کہ جاہلوں میں عالم چپ رہتا ہے، عالموں میں عارف چپ رہتا ہے، اور عارفین میں عاشق چپ رہتا ہے۔ تو اصل مقصود کو پیش نظر رکھیں تو زندگی میں بھی اطمینان آئے گا، اور کوشش یہ کریں کہ اپنی اس سوچ سے نکلیں۔ بعض اوقات شبیر بھائی ہم ایسے لوگوں سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں کہ جن کی صحبت ہمیں بڑا نقصان دے رہی ہوتی ہے، یعنی وہ ایک مرض میں مبتلا ہیں، علماء سے بحث کرنا، ان کی تنقید کرنا، ان کی برائیوں کو تلاش کرنا۔ اب جو ان کے ساتھ بیٹھنے والا ہے، میں نے یہ دیکھا ہے کہ کچھ عرصے بعد وہ بھی اس مرض میں مبتلا ہو جاتا ہے، منتقل ہو جاتے ہیں، تو وہ خود تو برباد تھے، آپ کو بھی برباد کر دیا۔ اس لیے آپ ان سے جدا ہو جائیں، اور علماء ربانیین جو تبلیغ کرنے والے لوگ ہیں، آپ ان کے لیے اچھا جذبہ اپنے دلوں میں رکھیں۔ دیکھیں آج ہمارے معاشرے میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو اس مقصد پر کام کر رہے ہیں کہ علماء ربانیین سے لوگوں کو دور کر دیا جائے، تاکہ لوگ علماء سے جب بدظن ہو جائیں گے تو ان کی بات کو، دین کی بات کو نہیں سنیں گے، اور بڑے تکنیک کے ساتھ اس پر عمل کرتے ہیں۔ لیکن چونکہ اللہ کے دین نے غالب آنا ہے، تو آج بھی آپ دیکھیں کہ جو علماء ربانیین ہیں، عوام الناس کے دلوں میں ان کا کتنا بلند مقام ہے، اور ان علماء
میں خاص طور پر وہ علماء جو حلیم ہیں، بردبار ہیں، نرم مزاج ہیں، اپنی ذات کی خاطر بدلہ نہیں لینے والے، ان کی رسپیکٹ آپ دیکھیں کہ عوام الناس میں کتنی ہوتی ہے۔ جب آپ کو جاہل آپ سے بدتمیزی کرتا ہے، آپ اسے خود جواب دیتے ہیں تو عوام آپ سے بدظن ہو جاتی ہے کہ ایک عالم ہو کر جاہل سے الجھ رہا ہے، اور جب آپ جاہل سے کنارہ کشی اختیار کرتے ہیں تو آپ کے وکیل ساری عوام بن جاتی ہے اور وہ آپ کی طرفداری کر رہی ہوتی ہے، سامنے والے کو کبھی نہ کبھی احساس بھی ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ اس آیہ مبارکہ پر عمل کریں۔ میں اللہ کے حضور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھ گناہ گار کو، تمام سننے والوں کو عفو درگزر اپنانے اور جاہلوں سے اعراض کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کیا بات ہے، بہت خوبصورت بات ہے، اور کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ جب آپ راستے میں چل رہے ہوں اور منزل پہ پہنچنا ہو تو اگر آپ نے راستے میں آنے والے ہر بھونکنے والے کتے کو دیکھ کے رکنا شروع کر دیا تو منزل تک کب پہنچیں گے؟ تو ان کو بھونکنے دیجئے اور اپنی منزل مقصود تک پہنچنے کے لیے اسی ٹارگٹ کو فوکس کیجئے۔ ان کو کہنے دیجئے، ان کو چیخنے دیجئے، ان کو بھونکنے دیجئے، کیونکہ اگر آپ نے ان کا جواب دیا تو آپ لیٹ ہو جائیں گے اور جس سے آپ کا مقابلہ ہے وہ آپ سے آگے نکل جائے گا۔ آپ سے ملاقات ہوتی ہے مختصر سے وقفے کے بعد۔ وقفے کے بعد جب واپس لوٹیں گے تو سوال ہمارا، جواب آپ کا میں۔ آج ہمارا سوال ہے ہمارے رویے سخت کیوں ہو گئے؟ اور میں چاہتا ہوں اس پر آپ بھی اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ ٹیلی فون لائنز ہماری کھلی رہیں گی، بات کریں گے، گفتگو کریں گے، نتیجہ حاصل کرنے کی کوشش کریں گے ایک مختصر سے وقفے کے۔ اللہ کی رضا بس بندوں